السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ مل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس وقت پوری دنیا کے اندر جتنے بھی کامیاب انسان تعلق دین سے ہو، چاہے ان کا تعلق دنیا سے ہو، مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ڈاکٹر ہے تو اس کے پیچھے اس کی بھی بہت سی قربانیاں ہوتی ہے، ان کے والدین کی بھی بہت سی قربانیاں ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں ان کے والدین کی بھی اس میں بہت سی قربانیاں ہوتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اسی طرح جتنے بھی کامیاب انسان ہیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی قربانی آپ کو نظر آئے گی، لیکن ان قربانیوں کا ذکر اس وقت تک کیا جائے گا جب تک وہ بندہ موجود ہے۔ جب وہ اس دنیا سے چلا جائے گا، ہو سکتا ہے ان کی قربانیوں کو ان کے گھر والے 1 سال تک یاد رکھیں، 5 سال تک یاد رکھیں، لیکن قربان جائیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ذات پر۔ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں ایسی قربانیاں پیش کی، ایسی قربانیاں پیش کی جن کا ذکر ہوتا تھا اور ہوتا ہے اور تا قیامت تک ہوتا رہے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود ان کی یاد فرمائی قرآن میں۔ ان کو یاد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بے شک وہ جو ایمان لائے اور اللہ کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا اور اپنی مال اور جان کے ذریعے اللہ کی راہ میں لڑتے رہے، اور وہ جو ان کی مدد کی۔ اس آیت کا پس منظر میں آپ کو بتاتا چلوں، اللہ کے رسول غیبدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو بہت سے صحابہ ہر جگہ سے ہجرت کر کے تشریف لائے۔ جو مدینے کے اندر صحابہ تھے وہ انصار صحابہ موجود تھے۔ اللہ اکبر، حضور نے ایک عقد مواخات ان کے درمیان کیا، بھائی چارگی کا معاملہ پیدا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کا ہاتھ پکڑتے، انصار صحابی کا، ایک مہاجر صحابی کا ہاتھ پکڑتے اور کہتے، آج سے تم لوگ آپس میں بھائی بھائی ہو۔ اسی طرح جتنے بھی صحابہ تھے ان کے آپس میں حضور نے بھائی چارگی فرمائی، صرف زبانی بھائی چارگی نہیں جس طرح آج ہمارے انداز میں ہم کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے بھائی چارگی پیدا فرمائی۔ وہ صحابہ جب گھر جاتے ہیں تو کہتے ہیں، اے میرے بھائی، آج حضور نے ہمیں بھائی قرار دیا ہے، آج سے میرے سامان کی اتنی لسٹ ہے، آدھا تمہارے لیے اور آدھا میرے لیے۔ آج سے میرے باغات 2 باغات ہیں تو آپ کے ایک باغ ہو، آپ پہ ایک باغ ہے اور میرے ایک باغ ہیں۔ قربان جائیں ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ذات پر۔ حد تو یہ ہو گئی، حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہجرت کر کے تشریف لائے تھے، حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور نے ان کا عقد فرمایا تھا، عقد مواخات کیا تھا۔ انہوں نے کہا، اے میرے بھائی، میرے نکاح میں 2 عورتیں ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک عورت کو طلاق دے دوں اور پھر اس کی عدت گزرنے کے بعد آپ ان سے نکاح کر لیں۔ یہ صحابہ کی مالی قربانیاں تھیں۔ اب آپ جانی قربانیاں صحابہ کی دیکھنا چاہیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول غیبدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 قبیلے کے سردار آتے ہیں اور یہ روایت مدارج النبوہ کے اندر موجود ہے۔ اللہ اکبر، آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ہمارے یہاں سب لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، آپ تبلیغ کے لیے کچھ لوگوں کو ہمارے یہاں بھیجیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کو ان کے یہاں پر بھیجا۔ جب
ایک مقام پر پہنچے تو حال یہ ہوا کہ وہ کفار تھے جنہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ ہمیں بھیج دیں، مسلمان ہو چکے ہیں۔ 7 صحابہ کو ان لوگوں نے شہید کر دیا، بچے 3 صحابہ، ان میں 2 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو ان لوگوں نے بیچ دیا مکے میں جا کر۔ تو ان کو خریدنے والا صفوان نامی شخص تھا جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے۔ حال یہ تھا کہ اللہ اکبر، ان میں ایک زید بن دثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کو صفوان نے خریدا تھا، اور جنگ بدر میں انہوں نے ہی اس کے باپ کو قتل کیا تھا۔ حال یہ تھا کہ انہیں سولی پر چڑھایا گیا، جیسے ہی تلوار نیام سے نکالی اس نے، صفوان نے، اللہ اکبر، ابو سفیان بازو میں موجود تھے، ابو سفیان نے کہا اے زید، سچ سچ بتاؤ، اگر تمہاری جگہ یہاں پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو کیا تم اس کو برداشت کر سکتے؟ تو حضرت زید بن دثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آتے ہیں اور کہتے ہیں میری ہزاروں جانیں اس مصطفیٰ جان رحمت پر قربان ہو جائیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس تلووں پر ایک کانٹا بھی چپ جائے مجھے گوارا نہیں ہو سکتا۔ حضرت جب یہ جملے کو، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے کو صفوان نے سنا اور سفیان نے سنتے ہیں تو کہہ اٹھتے ہیں کہ ہم نے بہت سے قربانی دینے والوں کو دیکھا ہے لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونے والوں کی مثال ہمیں نہیں ملی۔ یہ صحابہ کی قربانیاں تھیں۔ آج ہماری قربانیاں کیا ہیں؟ ہم غلامی رسول میں موت بھی قبول ہونے کا دعویٰ تو کر رہے ہیں لیکن اس کے بدلے میں ہماری آنکھ اور ہم قربانی 10 منٹ کی فجر کے وقت نہیں دے پا رہے ہیں، تو یہ کس طرح کی قربانیاں ہیں؟ یہ صرف دعویٰ ہے۔ آپ غلام رسول کا دعویٰ تو کر سکتے ہیں لیکن حقیقت میں غلام رسول بننے کے لیے، غلام مصطفیٰ بننے کے لیے قربانی پیش کرنی پڑے گی، چاہے وہ گناہوں سے بچ کر کیوں نہ ہو۔ گناہوں سے بچ کر قربانی آپ کو دینی پڑے گی اور مالی اعتبار سے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر کے قربانی دینی پڑے گی، تب آپ اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی ان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قربانی کی طرح ہمیں بھی چند قربانیاں پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کسی قسم کی غلطی ہو تو اللہ اس کو معاف فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، بہت اچھے انداز میں ہم صحابہ کی قربانیاں سماعت کر رہے تھے۔ اب آئیے ججز کے تاثرات لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ جناب، کیونکہ آپ کی تقریر جو تمہید تھی نا، آپ نے ڈائریکٹ جو ہے عنوان کو نہ لاتے ہوئے ایک نا انڈائریکٹ جو ہے آپ نے تمہید باندھی آج کے دور تو یہ بہت اچھا۔ آپ کا جو تقریر میں جو مواد تھے نا وہ تھوڑے الگ تھے، تبدیلی تھی، اچھا رہا ماشاءاللہ۔ آپ نے جو ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جو قربانیاں پیش کی بہت اچھا تھا ماشاءاللہ، اچھا بیان ہے۔ تھوڑا ڈانٹیے کم، تھوڑا اس کو تھوڑا، نہیں تو جو مسجد میں آ کے سکون کی نیند سونا چاہتے ہیں تو تھوڑا اس کو لچک پیدا کرے۔ باقی اچھا تھا ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ بہت اچھا رہا ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ برابر آپ نے جو ہے پہلے وہ قربانیاں، جان کی قربانی، مال کی قربانی بہت اچھے انداز میں آپ نے بتایا ماشاءاللہ۔ اللہ خوب برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ ماشاءاللہ حضرت آپ نے بہت اچھا بیان کیا اور جو تسلسل تھا ماشاءاللہ اس کو آپ نے بالکل آخر تک برقرار رکھا، اور جو لب لباب پیش کرنا تھا آپ نے وہ نچوڑ بھی آخر میں اور احساس بھی پیدا کیا ماشاءاللہ۔ اب فرسٹ پوزیشن جنہوں نے حاصل کی ہے، آپ نام بتا سکتے ہیں جی؟ محمد طفیل صاحب، سب کا ووٹ ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ کس کا ہے؟ ماشاءاللہ۔ ہاں تو آئیے ماشاءاللہ جنہوں نے بڑے اچھوتے انداز میں اور پیارے انداز میں آپ کے سامنے بیان کیا، اور الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کی آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ ایک پہچان بنیں گے۔ جو تشریف لاتے ہیں محمد طفیل صاحب، سبحان اللہ
سبحان اللہ کیا شاہد بھائی کو بھی لے لو، شاہد بھائی آ جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میں گزارش کروں گا کہ جتنے يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم